اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے مومنو، اللہ پکارتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو تقریباً 90 مقامات پہ پکار کر کچھ ہدایات دی ہیں۔ ان میں سے یہ تیسرا مقام ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 اور 73۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ احکامات اور ہدایات دیں۔ چنانچہ پہلے 2 حکم دیے۔ نمبر 1 فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حرام میں سے نہ کھاؤ بلکہ جو پاکیزہ ہے حلال ہے اسی میں سے کھاؤ۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، جب ہم نے رزق دے دیا، اتنی نعمتیں دے دی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو پاکیزہ مال ہے، حلال طیب ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حرام مال کمائے اور کھائے، اور حرام مال کھانے کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ ایک بندہ محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، سفر میں جاتا ہے، غبار آلود ہے، بال اس کے پراگندہ ہیں، بری حالت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فأنیٰ یستجاب لہ، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہماری غذا پاکیزہ طیب اور حلال ہو۔ یہی حکم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تمام انبیاء کو پکار کر فرمایا کہ تم پاکیزہ حلال خوراک میں سے کھاؤ، پھر نیک اعمال کرو، جس سے معلوم ہوا کہ ہماری جو خوراک ہے، حلال ہو یا حرام، اس کا ہماری عبادات اور اعمال پہ اثر پڑا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنا لباس، اپنا کھانا پینا اور اپنی غذا حلال ہونا چاہیے، حرام سے اجتناب ضروری ہے۔ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اور اس پہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید نوازتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور میرا عذاب تمہارے لیے بہت سخت ہے۔ پھر تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ محرمات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ چند چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا۔ نمبر 2 والدم، بہتا ہوا خون۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ وما احل بہ لغیر اللہ، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے یہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو ذکر فرمایا، 4 یا 5 چیزوں کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ ان میں سے پہلی چیز میتہ ہے۔ میتہ مردار کو کہا جاتا ہے، یعنی حلال جانور تھا مگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور وہ یوں ہی مر گیا، تو اب اس کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کی روح سے حرام ہے۔ نمبر 2 والدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں خون سے مراد بہتا ہوا خون ہے، یہ حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور البتہ اگر
ویسے اپنے بدن کا خون کسی کو دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں انتقالی خون کی بہت ساری صورتیں ہیں، مریضوں کو خون دیا جاتا ہے، تو اگر ضرورت ہو، حاجت ہو، دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر بتلا دے تو ایسی صورت میں خون دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خون دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں طبی فوائد ہوتے ہیں، اس لیے خون دینا چاہیے اور عطیہ کرنا چاہیے۔ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نجس چیز ہے، حرام چیز ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ گوشت کا ذکر کیا کیونکہ عام طور پر گوشت استعمال ہوتا ہے، ورنہ خنزیر نجس العین ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، بال بھی، کھال بھی، پٹھے بھی، سب کچھ اس کا حرام ہے۔ اس کا کوئی جز بھی استعمال کرنا شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے بال بھی حرام ہیں۔ لہٰذا خنزیر کے بالوں سے جو آج کل برش بنائے جاتے ہیں، خواہ وہ برش اپنے دانتوں کے استعمال کے لیے ہوں یا رنگ لگانے کے لیے ہوں، یا جو ہے وہ جو مکانوں کے اندر رنگ لگاتے ہیں، رنگ و روغن اس میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے برش حرام ہے اور اس کے اجزاء ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا وہ بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز غیر اللہ کے نام پہ دی جائے اور اس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے یہ بھی حرام ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ مثلا جانور ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح بھی کیا جائے اور نام بھی غیر اللہ کا لیا جائے، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ہی چیز دی جائے اور اس پہ بسم اللہ پڑھی جائے، تب بھی یہ حرام ہے بالاتفاق، اور صرف اللہ کا نام لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنے جانوروں کے کان وغیرہ کاٹ دیا کرتے تھے اور جانور کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے کوئی کام نہیں لیا کرتے تھے۔ اس بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ جانور حرام نہیں ہوتا، جانور تو حلال ہے، لیکن یہ فعل حرام ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ ایک چوتھی صورت بھی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی اناج دے دیا جائے یا پیسہ وغیرہ دے دیا جائے، جیسا کہ بہت سارے درباروں مزاروں پہ لوگ جا کر غیر اللہ کے نام پہ اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں، شریعت کی روح سے وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4-5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہے، پھر ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر اضطراری حالت ہو تو ایسی صورت میں حرام چیز کا استعمال جائز ہے۔ اضطراری حالت مثلا انسان بہت بھوکا ہے، حلال چیز دستیاب نہیں ہے، اب خنزیر کا گوشت ہے، گدھے کا گوشت ہے اور وہاں پہ مردار کا گوشت ہے، تو مجبور ہے۔ اس کا مقصود یہاں پہ غیر باغن کوئی لذت حاصل کرنا نہیں ہے، طالبی لذت نہیں ہے، مجبوری سے کھا رہا ہے، ولا عادن اسی طرح بقدر ضرورت کھا رہا ہے، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ یہاں پہ علماء کرام نے تداوی بالمحرم کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ حرام چیز کا استعمال کرنا یا اس سے علاج کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1 اضطراری حالت ہو یا ضرورت شدیدہ ہو، بغیر ضرورت شدیدہ کے حرام کا استعمال جائز نہیں ہے، نہ بطور غذا کے نہ بطور دوا کے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حلال چیز بالکل دستیاب نہیں ہے، صرف حرام ہی موجود ہے، یا حلال تو دستیاب ہے، بڑا علاج کرایا لیکن حلال سے علاج نہیں ہو سکا، مجبوراً حرام استعمال کیا جا رہا ہے تو جائز ہے۔ نمبر 3 کوئی ماہر مستند دیندار ڈاکٹر یا طبیب کہہ دے کہ حرام کے استعمال کرنے سے شفا یہاں پہ مل سکتی ہے، غالب گمان ہے تو پھر استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر غالب گمان نہ ہو تو پھر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ ہے، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حرام بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔